السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں یہ سٹوری پہلے بھی سنا چکی ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بارے میں، لیکن جو میرے چینل پہ نیو آئے، مجھے ٹک ٹاک پہ نیو لوگوں نے فالو کیا ہے، ان کے لیے میں دوبارہ یہ عرض کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ ہیں۔ وہ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے پردادا قصی بن کلاب تھے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جدہ اعلیٰ تھے۔ اس طرح چند کچھ پہلے حضرت خدیجہ کا نسب نامہ آپ سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ خویلد اپنے قبیلہ کے ایک معزز شخص تھے اور مکے میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہوئیں تو وہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنیاد پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے ان کے نکاح کے لیے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا تھا۔ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور لوگوں کی نظر میں محترم سمجھے جاتے تھے، مگر کسی وجہ سے یہ رشتہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ابو حالہ بن بناس تمیمی سے ان کا نکاح کیا گیا۔ ابو حالہ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا۔ ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح سیفی بن امیہ سے کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب حضرت خدیجہ بیوہ کی حیثیت سے مکے میں رہنے لگیں۔ اس زمانے میں عرب جاہلیت کی مشہور جنگ چھڑی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خدیجہ کے باپ خویلد بھی اپنے قبیلے کے ساتھ نکلے۔ وہ اس جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یہ واقعہ عام الفیل سے تقریباً 20 سال بعد کا ہے۔ باپ اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ تنہا ہو گئیں۔ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اب گھر کا کوئی فرد اس کی نگرانی کے لیے باقی نہ رہا۔ حضرت خدیجہ نہایت باصلاحیت تھیں، چنانچہ انہوں نے خود اس کام کو سنبھال لیا۔ انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں کو اجرت دے کر ان کے ذریعے سے اپنی تجارت کو جاری رکھا۔ آپ ان کے ذریعے سے اپنا مال تجارت باہر بھیجتیں۔ اس زمانے میں قریش کے تجارتی تعلقات شام وغیرہ ملکوں سے تھے، چنانچہ حضرت خدیجہ کے تجارتی اونٹ بھی زیادہ تر اسی علاقے میں جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنے ہاں ملازم بھی رکھ لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ان کے حالات کا علم تھا۔ ایک بار جب تجارتی قافلہ کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو جا کر خدیجہ سے ملنا چاہیے۔ ان کا مال تجارت شام کی طرف جائے گا۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تم بھی ان کے تجارتی قافلے کے ساتھ جاؤ۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، ورنہ میں تم کو اپنے سرمایے سے تجارت کے لیے روانہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ لوگوں کو آپ کے اعلیٰ اخلاق کا علم ہو چکا تھا۔ مکے میں آپ امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کو جب ابو طالب کی اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے خود ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں، میں اپنا ایک غلام آپ کے حوالے کر دوں گی، مزید یہ کہ اس کا کام جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دوگنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔ ابھی کے لیے یہ میری ویڈیو کافی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی سٹوری میں بعد میں سناؤں گی۔ میرے چینل کو لائک